آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام، بہت سے نبی دنیا میں تشریف لائے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 انبیاء کرام، اور ایک روایت کے مطابق 64,000 انبیاء کرام اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا، بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت سمجھاؤ، اللہ سے ایک ہونا لوگوں کو بتلا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حد درجے کی مخالفت کی، اور حد درجے کا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے فرعون کے ظلم کا عالم یہ تھا۔ دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا، اور ظالم کو کبھی اللہ پاک چھوڑتے نہیں ہیں، ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے ظالم کی تو ظالم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اب فرعون اتنا ظالم جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر لیا، انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں، پالنے والا تو میں ہوں۔ فرعون ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت کے 1,00,000 سے بھی زائد ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رہنا انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں حق والوں کو پریشان کرنے والے لوگ رہے ہیں، اور قیامت تک وہ لوگ رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے انگلیوں کے اشارے سے اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جن کی انگلی کے اشارے سے اللہ پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا۔ ارے جو اپنا چہرہ مبارک آسمان پر اٹھاتے، اللہ آسمان سے پانی برساتے، ایسے شان والے نبی کو بھی لوگوں نے ستانے میں بولو کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پریشان کیا ہے، ہمیشہ تنگ کیا ہے۔ ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا، جن کو صحابہ اکرام کا لقب ملا ہے، لیکن تنگ کرنے والوں نے بھی کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی ظالم قوم سے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب فرعون ظالم کو پتہ چلا، لیکن جب جا رہے تو ہوا کیا، آگے جا رہے ہیں تو سمندر ہے، اور سمندر میں بولو چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے فرعون اور فرعون کی ظالم قوم لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے نبی موسیٰ تم پانی کو حکم، یہ تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، لکڑی تم سمندر پر مارو۔ عصا رکھتے تھے، اور جب سمندر پر مارا تو 12 قبیلوں کے لیے اللہ پاک نے 12 راستے کھول دیے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 راستے بنے۔ اب سمندر میں راستہ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے صحیح سالم سمندر کے راستے کو پار کر لیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور ہم نے سنا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق بولو اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور فرعون ظالم جب آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے، حق والوں کی مخالفت کرتا ہے، تو علماء فرماتے سب سے پہلا وبال اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل اللہ پاک بلاک کر دیتے ہیں، سمجھنے کی طاقت اس سے چھین لی جاتی ہے، پھر اسے کوئی صحیح بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اب فرعون ظالم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ارے دیکھو یہ میں رب ہوں اور یہ راستے میں نے بنا دیے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو صحیح سالم پار ہو گئی ہے، اب ہم سمندر میں چلیں گے، یہ راستے ہمارے لیے بنے ہیں۔ تو قوم سمجھا بھی رہی ہے، کہہ رہے یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، یہ اوپر والے نے بنایا ہوا ہے، تیرے بس کی یہ طاقت نہیں، تو جائے گا ڈوب جائے گا۔ اور حقیقت ایسا ہی ہوا کہ جب فرعون اندر سمندر میں اترا، اس کی قوم اتری، ڈوبا، اور ڈوبا تو قرآن کریم میں موجود ہے، چلانے لگا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، زیادتی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، حق پر چلنے والوں کو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور اب تم پر تکلیف آئی ہے اور اللہ تمہیں یاد آیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں، وہ بچا نہیں، بلکہ پورا کا پورا اس کا لشکر اور فرعون سمندر میں ڈوب گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اب یہود مدینہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تھا، یہود مدینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی ظالم قوم سے اور فرعون سے نجات ملی تھی۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ المنورہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے 10ویں محرم میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو روزہ رکھنے پر ہمارے نبی نے سوال فرمایا، اس لیے کہ روزہ بولو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ تو خود اللہ کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی ظالم قوم سے نجات ملی تھی، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے نبی سے فرمایا کہ ہم 10ویں محرم میں اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے فرعون اور فرعون کی ظالم قوم سے نجات نصیب فرمائی تھی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس لیے کہ زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا دیا ہے، یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی ہٹ چکے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھیں۔ یہ صحیح حدیث میں ہے ہمارے نبی کا حکم، جو میں صحیح بات ہو آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، لیکن ہمارے نبی اپنی زندگی میں صرف 10ویں محرم کا روزے رکھتے رہے، لیکن جس وقت آپ کا آخری سال تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس وقت ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ 10ویں محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام روزہ رکھتے ہیں، ہمارے نبی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ساتھ کاپی ہوتی ہے، ان کی نقل، ان کی مشابہت ہوتی ہے، تو یہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، روزہ رکھنا بولو کوئی گناہ کا کام تھا؟ ارے بولو نا، کوئی گناہ کا کام تھا؟ ارے ثواب کا کام تھا، روزہ رکھنے سے اللہ ملنے والا تھا۔ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے میں یہودیوں کی کاپی کو پسند نہیں کیا ہے، روزہ رکھنے میں یہودیوں کی نقل کو پسند نہیں کیا ہے۔ اور میرے پیارو، آج کا مسلمان اپنا چہرہ یہودی جیسا بنا کر گھومتا ہے، آج کا مسلمان اپنا لباس یہودی جیسا بنا کر گھومتا ہے، اور آج کے مسلمانوں کے بال بھی یہودیوں جیسے، ارے آدھے بال ادھر ہے آدھے بال نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، جب روزے رکھنے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی کاپی کو پسند نہیں فرمایا ہے، اور آج بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے بال بھی ایسے کٹاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے یا کسی غیر کا بچہ ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے لباس، مسلمان بھائیوں کے چہرے ایسے ہیں، جب تک وہ سر پر ٹوپی نہ لگائے تب تک یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا اللہ حفاظت فرمائے مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
دنیا میں جو آدمی جس قوم کے ساتھ مسابقت اختیار کرے گا، جس قوم کی نقل کرے گا، کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو روزہ رکھنے میں بھی میں نقل کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا 10ویں محرم کا صرف روزہ نہ رکھو، بلکہ 9ویں محرم کو رکھو، 10ویں محرم کو رکھو، 10ویں محرم کو رکھو، 11ویں محرم کو رکھو۔ یہ ہمارے نبی کا حکم صحیح حدیث میں ہے۔